یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اب تو مدنی چینل نے بھی بہت سارے مسائل ہمارے حل کر رکھے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں مدنی چینل کی وجہ سے چوٹیں لگ جاتی ہیں اور گھر کے افراد جو ہیں وہ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے ناراض تھے وہ بھی مدنی چینل اگر کسی ہیلے سے ان کو دکھا دیا جائے یا دیکھ لیتے ہیں تو بعض اوقات یہ کہ ترکیب میں آ جاتے ہیں۔ اس سے ہیں اس طرح کی بات ہے کہ کسی گھر میں مطلب یعنی کہ وہ اجازت نہیں ملتی تھی سارے بھائیوں کو، پھر جب مدنی چینل دیکھا تو بولا اچھا اتنا اچھا ہے، یہ لو اب تم جایا کرو اجتماع میں۔ اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو حسب حال، حسب نفسیات، یہ گھر کے افراد کو انفرادی کوشش کے ذریعے ترکیب میں لایا جائے۔ اس میں یہ بھی سوال ہے کہ بچوں کی رکاوٹیں ہوں تو کیا کریں؟ بچوں کی رکاوٹیں کس کو نہیں ہوتی؟ تو جو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہی ہیں تو کیا وہ سب بال بچوں سے لا تعلق ہے؟ ایسا نہیں ہے، بال بچے والی ہیں تو یہ بھی بچوں کو پال رہی ہیں۔ تو جو مطلب ہے کہ اسلامی بہن اجتماع میں آتے ہوئے مطلب سوچ رہی ہے کہ بچوں کا کیا کروں گی، تو وہ بچوں کا کیا کرتی ہیں؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اور بھی تو افراد اکثر ہوتے ہیں، تو بچے گھر کے افراد ہمدردی میں ترکیب بن سکتی ہے کہ یہ سنبھال لیتے ہیں، یا بعض اوقات ایسی اسلامی بہنیں جن سے تعلقات ہوتے ہیں وہ بچوں کو سنبھال لیتی ہیں، پڑوسی بعض اوقات سنبھال لیتے ہیں۔ اگر ہم نے سب سے تعلقات اچھے رکھے تو مشکل نہیں ہوتا اتنا، بچے 2-4 گھنٹے کے لیے سنبھل جاتے ہیں۔ سفر مدینہ پر بھی تو یہ اسلامی بہنیں بچوں کو کسی کے حوالے کر کے جاتی ہیں نا، عمرے پر بھی جاتی ہیں، حج پر بھی جاتی ہیں، تو چند گھنٹوں کے لیے اجتماع میں بھی آ جایا کریں، مدنی کام بھی تھوڑا کر لیا کریں، مدنی دورہ بھی کر لیا کریں، بچوں کو کسی کے سپرد کر دیا کریں۔ گھر میں ذہنی آہنگی ہو نا تو یہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو اپنے اخلاق درست کر لے اسلامی بہن، وہ لڑنا جھگڑنا اور چیخنا چھوڑ دینا تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔